بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن کارنر۔ کلاس 7 ترجمۃ القرآن مجید کی بک ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں سے سورۃ البینات جو ہے یہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں کمپلیٹ سولو کر لی تھی، اس کی ریڈنگ ایکسرسائز اور اردو ٹرانسلیشن۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الزلزلہ جو ہے یہ کمپلیٹ سولو کریں گے ریڈنگ ایکسرسائز اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزلہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ آیات جو ہے اس کی 8 ہیں اور رکوع جو ہے وہ اس کا 1 ہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ سے اس کی فضیلت، اس کے مرکزی مضمون، مقصد اس کا نازل ہونے کا اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ دیکھیں گے ہم۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ تسمیہ۔ زلزلہ کا معنی ہے زلزلہ یا ہلایا جانا۔ اس سورت کی پہلی آیات میں قیامت کے دن زمین پر زلزلہ آنے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزلزلہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فضیلت اس کی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھانے کی درخواست کی۔ انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مختصر اور جامع صورت پڑھا دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ الزلزلہ پڑھائی۔ صحیح ابن حبان۔ آخرت پر ایمان لوگوں کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزلہ کو نصف قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے یہ 854۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الزلزلہ کا مرکزی مضمون قیامت کے دن ہر پوشیدہ چیز کے ظاہر ہو جانے کا بیان ہے۔ مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ اس دن زمین شدید زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اندر کی سب چیزیں یعنی خزانے اور انسان باہر نکال دے گی اور اپنے اوپر کی گئی تمام باتیں بیان کر دے گی۔ اس دن تمام انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا گناہ سب دیکھ لیں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان کے وہ گناہ اسے دکھائے جائیں گے جن سے اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے۔ سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے یا اس سے معاف کر لیا جائے، یا فرائض چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کر لی جائے۔ یہیں پہ سورۃ الزلزلہ جو ہے اس کی ہمارے پاس ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الزلزلہ مدنی ہے، آیات اس کی 8 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہاں پہ اردو ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز وہ دیکھیں گے۔ ذخیر قرآنی الفاظ۔ یہ ہمارے پاس جو سورۃ الزلزلہ ہے اس کے قرآنی الفاظ ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنے اچھے سے۔ اس میں سے پیپرز میں آپ کو آئیں گے، جیسے کہ لفظ ہمارے پاس ہے ایزا کا مطلب جب، الارض زمین، کالا اس نے کہا، تو حدیث بیان کر دے گی، من جس نے، زلزلت ہلا دی جائے گی، اخراجت باہر نکال پھینکے گی، یومئذ اس دن، اشتاتن گرو، مسکالا برابر۔ اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری چیز ہے معافی مانگنا، تلافی کرنا، فرائض کی قضا، شرمسار ہونا۔ تو سچی توبہ کے لیے معافی مانگنا۔
نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ البینات کو، سورۃ الزلزلہ کو، سورۃ العادیات کو، سورۃ القاریات کو؟ تو سورۃ الزلزلہ کو۔ قیامت کے دن انسان کو وہ گناہ دکھائے جائیں گے جو اس نے کیے تھے، جو چھپ کر کیے تھے، جس سے توبہ نہیں کی تھی، جو علانیہ کیے تھے۔ تو کون سے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے؟ جو اس نے چھپ کر کیے تھے۔ سورۃ الزلزلہ میں حالات بیان کیے گئے ہیں، دنیا کے، راستوں کے، قبر کے، قیامت کے۔ قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں صدقہ دینے سے، سچی توبہ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے، شرمسار ہونے سے۔ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں سچی توبہ کرنے سے۔ کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ الزلزلہ کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ زلزلہ یہ ہے وجہ تسمیہ، فرسٹ شارٹ ہمارا یہاں سے یہاں تک۔ اب نیکسٹ شارٹ دیکھیں، سورۃ الزلزلہ کا مرکزی مضمون، یہ جو ہم نے نیچے لاسٹ پہ مرکزی مضمون اس کا پڑھا ہے، یہی اس کا آنسر ہوگا۔ یہ ہمارا ہے سیکنڈ شارٹ۔ سورۃ الزلزلہ کا مرکزی مضمون قیامت کے دن ہر پوشیدہ چیز کے ظاہر ہو جانے کا بیان ہے۔ تھرڈ شارٹ دیکھیں، سورۃ الزلزلہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ ایک فضیلت اس کی بتانی ہے تو آپ ان دونوں میں سے ایک بتا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ کہ آخرت پر ایمان لوگوں کے مال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزلہ کو نصف قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا تھرڈ شارٹ۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آگے ہے تھرڈ کوشچن، درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ ایزا، اس کے ہم نشان لگا لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے پیچھے قرآنی الفاظ جو پڑھے ہیں وہیں پہ، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، ایزا جب، زلزلت ہلا دی جائے گی، اشتاتن گرو گرو، الارض زمین، اخراجت باہر نکال پھینکے گی، مسقال ہے برابر۔ آپ نے یہ سارے جو ہیں یہ سارے ہی آپ نے اچھی سے یاد کر لینے ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس ہے 4 کوشچن نمبر، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ اذا زلزلات الارض زلزلہا، فرسٹ اور سیکنڈ والی آیات ہے یہ، اس کا ترجمہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، وہیں پہ آپ نشان لگا لیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ فرسٹ آیات یہاں سے یہاں تک آپ نے، جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اور نیکسٹ والی ہے یومئذین، یہاں سے یومئذین، اس دن لوگ گرو گرو ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہاں سے یہاں تک یہ ہماری سیکنڈ جو آیات آئی ہے یہاں پر ہمیں۔ اب کوشچن نمبر 5 دیکھیں، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ الزلزلہ کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجیے۔ تعارف اور مقصد نزول آپ نے سٹارٹنگ میں اس کا تعارف بتانا ہے۔ سورۃ الزلزلہ جو یہ مدنی صورت ہے، آیات اس کی 8 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے، اور اس میں اس کی وجہ تسمیہ، فضیلت اور مرکزی مضمون یہ سارا آپ نے فرسٹ لانگ میں رائٹ کر لینا ہے۔ سیکنڈ والا دیکھیں، سورۃ الزلزلہ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات، اس کے لیے آپ نے یہ مضامین اور اہم علمی نکات کر لینے ہیں سیکنڈ لانگ، یہ ہمارا ہو جائے گا سیکنڈ لانگ۔ اب یہیں پہ ہمارا سورۃ الزلزلہ جو ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے ریڈنگ ایکسرسائز اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور اب اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ العادیات جو یہ کمپلیٹ سولو کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔